استعمال کریں، پازیٹیولی استعمال کریں، لیکن باہر بھی آنا پڑے گا، اپنی جدوجہد کو تیز تر بھی کرنا ہوگا۔ 10 محرم کے بعد انشاءاللہ ہم زبردست احتجاج کریں گے اس سارے ظلم کے خلاف جو پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 دن سے اسحاق ڈار صاحب، جن کا نام اب تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پر بھی لیا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے، بنیں گے یا نہیں بنیں گے، پاکستان میں تو سبھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہ یہ بار بار بیان دے رہے ہیں کہ زراعت پہ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے ہم۔ کیوں نہیں لگائیں گے بھائی آپ زراعت پہ ٹیکس؟ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ غریب کسانوں پہ ٹیکس لگائیں، میں آپ کو ایک اعداد و شمار تھوڑا سا بتاؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زراعت کے نام پر بھی کیا دھندا چل رہا ہے۔ پاکستان میں 5 ایکڑ سے کم زمین رکھنے والے لوگوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ 67% ہے، سوری وہ جو لینڈ ہے وہ 67% ہے، اور 18 یعنی ایک طرف آنرز ہیں 67% اور دوسری طرف لینڈ ہے وہ 18.31%۔ اسی طرح 5 سے لے کر 7.5 تک، اسی طرح 12.5 سے لے کر 25 تک، اور اسی طرح 25 سے لے کر 50 اور 50 سے زیادہ۔ اب آپ سن لیجئے، جو 50 سے زیادہ ایکڑ والے لوگ ہیں وہ صرف 1.36% ہیں، اور انہوں نے جو لینڈ حاصل کی ہوئی ہے وہ 28.53، یعنی 30% لینڈ صرف 1.5% سے بھی کم لوگوں کے پاس ہے۔ یہ ہے وہ جاگیردار، یہ ہے وہ وڈیرے، یہ ہے وہ جو اسمبلیوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، اور ان سب ظالموں نے مل کر جو اسمبلی میں بیٹھ کر ہماری تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اسحاق ڈار جیسے لوگ جن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان لوگوں نے ٹوٹل 40 ارب روپے جمع کروایا ہے زرعی ٹیکس میں، اور اگر آپ بجلی کے ہی صرف ٹیکس اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ سینکڑوں ارب روپے بنتے ہیں۔ یہ ظالم لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اور ان کو پروٹیکٹ اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں، ان جاگیرداروں وڈیروں کو، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو انگریزوں کے گماشتے تھے، جو غدار تھے ان کے ماں باپ، جنہوں نے غداریاں کر کر کے یہ زمینیں جن کو تحفے میں دی گئی تھیں، ان کی بڑی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے، اور غدار ابن غدار ابن غدار یہ ہمارے سروں پر آ کر مسلط ہوتے ہیں جاگیرداری نظام اور وڈیرہ شاہی نظام کے تحت۔ ان کو برا کہو تو یہ کہتے ہیں کہ یار وڈیروں کو برا مت کہو، جاگیرداروں کو برا مت کہو۔ بھائی وڈیرے کا مطلب سندھی نہیں ہوتا، ہاں وہ سندھیوں میں سے ایک ایسی کیفیت کا نام ہے۔ چھوٹے وڈیرا تو بیچارہ کیا کرے گا، چھوٹے وڈیرے کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ چھوٹا وڈیرا مجبور ہوتا ہے بڑے وڈیرے کے ساتھ ملنے پر، وہ بڑا وڈیرا اور اس سے بڑے وڈیرے کے ساتھ، پھر یہ بڑے بڑے وڈیرے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چونکہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، اس لیے چند بڑے وڈیرے مل کر اس میں آتے ہیں۔ آپ ان وڈیروں کو ہٹا لو، دیکھ لو پیپلز پارٹی کتنی مقبول ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ صرف 5 7 8 خاندان، یہ بڑے وڈیرے اگر ایک طرف ہو جائیں، پیپلز پارٹی دھڑام سے نیچے گر جائے گی سندھ میں۔ اسی طرح آپ یہ نون لیگ کے جاگیردار، اسی طرح قاف لیگ کے جاگیردار، ایون پی ٹی آئی میں بھی یہ جاگیرداروں کا ٹولہ آ گیا تھا۔ تو بھائی یہ تو 75 سال سے یہ لوگ ہم پر مسلط ہیں، یہ ہم پر جو ہے وہ یہ ماشاء اللہ میں بھی ہوتے ہیں، یہ جمہوریت میں بھی ہوتے ہیں، تو عوام کا اختیار کہاں ہے؟ اور ان کے مفادات کا تحفظ یہ حکمران کرتے ہیں اور عوام کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں۔ یہ آئی ایم ایف ان کو مجبور نہیں کرتا، صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی آپ زرعی ٹیکس بھی لگا دیں۔ بجلی کے ٹیکس پہ تو آئی ایم ایف پورا زور دیتا ہے، جاگیروں کے ٹیکس کے اوپر نہیں دیتا، اور خود ان کی بڑے بڑے جاگیرداروں کو جو سبسڈیز فراہم کی جا رہی ہیں، اور بتاؤں گا کیا کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ، تو یہ تماشا ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے انڈسٹری کی بجلی قیمت بڑھا دی، انہوں نے ڈومیسٹک قیمت بڑھا دی، مڈل کلاس طبقہ رل گیا ہے بالکل، کہاں جائے وہ؟ غریبوں کو تو پہلے ہی مار دیا ہے۔ اس لیے اس بجلی کی قیمت میں کسی صورت میں مزید اضافہ نہیں بلکہ پچھلی قیمت کو کم ہونا چاہیے، اور عوام کو اس کے اوپر اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ اس وقت شہر میں کراچی میں پانی کا شدید بحران ہے، بار بار ہمارے قبضہ میئر صاحب کہتے ہیں کہ ہائیڈرنٹ ہیں، بہت سارا ہائیڈرنٹ ہیں۔ یہ کس نے، کون سی پارٹی نے لا کر ہائیڈرنٹ بنا دیے یہاں پر؟ یہ کسی مریخ سے آئے ہوئے لوگوں کی حکومت تھی 15 سال سے یہاں۔ یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے قبضہ میئر صاحب؟ یہ تو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی صاحب تھے جو ایڈمنسٹریٹر تھے، یہی مشیر تھے، یہی وزیر تھے، یہی ترجمان تھے، ابھی بھی بہت سارے پورٹ فولیو ہیں ان کے پاس۔
اور یہی پورا مافیا ہے جو ہم پر 15 سال سے مسلط ہے. تو ہائیڈرنٹ اگر 200 سے زائد چل رہے ہیں تو کون چلا رہا ہے؟ اس کا بھتہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ نلکوں میں پانی اگر نہیں آتا اور ٹینکروں میں پانی آتا ہے تو اس کا فائدہ کہاں کہاں پہنچ رہا ہے؟ یہ اتنے معصوم ہیں. بلاول ہاؤس کو پتہ نہیں ہوگا، ظاہر ہے. سی ایم ہاؤس کو بھی پتہ نہیں ہوگا، وزیر بلدیات کو بھی نہیں پتہ ہوگا. نیچے ہی نیچے کرپشن چل رہی ہوگی. ایسا ہی ہوگا نا، نیچے نیچے کرپشن چل رہی ہوگی. اب بھائی پورا سسٹم ہے، نظام ہے، یہ اوپر سے نیچے تک اربوں روپے مہینے میں کما رہے ہیں اور معصومیت سے کہہ دیتے ہیں کہ یار پانی بہت چوری ہو رہا ہے. اب چور مچائے شور. جو سب ذمہ دار ہیں اس بات کے وہ کہہ رہے ہیں چوری بہت ہو رہی ہے. ڈاکے ڈالو اور بولو یار ڈاکے بہت پڑ رہے ہیں. منشیات کے کاروبار کو تحفظ فراہم کرو یار نوجوانوں میں منشیات بہت پھیل رہی ہے. جو سب ذمہ دار ہیں اس بات کے وہ آ کے معصومیت کے ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ 2 دن میں یہ ہائیڈرنٹ بند ہو کر نلکوں میں پانی آ سکتا ہے. لائنیں تو موجود ہیں نا، خرابی ہے اس کو دور کیجئے. اور کل تو انہوں نے ماشاءاللہ یہ بھی فرما دیا کہ جب تک K4 نہیں بنے گا پانی کا بحران رہے گا. تو بھائی K4 کیوں نہیں بنا یہ بھی تو بتاؤ. 18 سال میں اگر K4 نہیں بنا اور 15 سال سے آپ اقتدار میں ہیں تو ذمہ داری تو قبول کرو. اتنا پیسہ بھی اس پر ضائع ہو گیا. اور پھر جو انٹرنل چیزیں ٹھیک کرنی تھیں وہ تو ٹھیک کرتے، ڈسٹریبیوشن تو ٹھیک کرتے پانی کی. جو 65 ملین گیلن والا پروجیکٹ ہے وہ تو ٹھیک کرتے، ڈملوٹی کو ٹھیک کرتے، یہ پنکچر جو لگے ہوئے وہ ٹھیک کرتے. جب وہ نہیں کیا تو پانی کا بحران تو ہوگا. تو اس وقت جو ہے شدید، اب جو پانی آ رہا ہے اس وقت جگہ جگہ سے شکایتیں مل رہی ہیں کہ جب برسات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ نالے بھی ابل رہے ہوتے ہیں. برساتی نالوں میں سیوریج کا پانی چل رہا ہوتا ہے، پھر یہ سرایت کر رہا ہوتا ہے، لائنیں مکس ہو جاتی ہیں اور مکس ہونے کے نتیجے میں گندا آلودہ پانی اس وقت شہریوں کو مل رہا ہے. اب ایک بڑی آبادی تو ظاہر لائن کا پانی پینے سے قاصر ہے. اس دور میں آپ یہ دیکھیں دنیا میں ترقی پذیر ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ نلکے کا پانی پی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، صحت کے لیے وہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کے علاوہ پھر اگر پانی پیتے ہیں تو ٹھیک ہے، منرل واٹر. لیکن ہمارے ہاں تو آپ نلکے کا پانی جو لوگ پیتے ہیں آپ دیکھیں واٹر بورن ڈیزیزز کتنی ہو رہی ہیں. اسپتال بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس سے، گردے کی تکلیف، فلاں کی تکلیف، انفیکشن طرح طرح کے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اتنی آلودگی دیں گے تو پھر اور صحت کی سہولتیں نہیں ہیں. اس پر یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ تو اب پانی خرید کے پیتا ہے، لیکن استعمال کا پانی تو ٹھیک دے دیجئے، اس میں تو گندگی نہیں ہونی چاہیے. وہ تک دینے سے یہ لوگ قاصر ہیں. تو اس شہر کے لوگوں کو اور قبضہ انہوں نے کر کے رکھ لیا ہے. ووٹ ڈالے نہیں، نفرت کرتے ہیں پرفارمنس سے، لیکن زبردستی آ کر مسلط ہو گئے. 3 لاکھ بھی زبردستی کے ووٹ ہیں. اندازاً آپ کو صحیح ملیر میں اور گڈاپ میں اور جو گوٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پر کس طرح ووٹ ڈالے ہوں گے انہوں نے. چلو وہ 3 بھی تسلیم کریں تو 3 جیت گیا، 9 ہار گیا. تو یہ ان کا حالات ہیں. اس لیے جدوجہد آواز اٹھانے اور مزاحمت کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اور ان کو مجبور کرو کہ یہ کچھ نہ کچھ پرفارم کر سکیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. کوئی ایک چیز بتا دو جو رکاوٹ ڈالی ہو. یعنی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، قبضہ بلدیاتی حکومت، ساری چیزیں آپ کے پاس، پولیس آپ کے پاس، نظام آپ کے پاس، بیوروکریسی آپ کے پاس، دولت آپ کے پاس، مشینری آپ کے پاس. اور میں بات کر رہا ہوں آپ کی اس قبضہ مافیا کے خلاف تو میں رکاوٹ ڈال رہا ہوں اور آپ بہت کام کر رہے ہیں. تو یہ سب باتیں چھوڑیں، کام کریں. اب ہیں موجود تو کام کریں. آپ کو کیسے ہٹانا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جب تک ہیں جب تک آپ پرفارم کریں. صرف بھاگ دوڑ کرنے، سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کرنے سے کام نہیں ہوتا ہے. کام کیجئے اور لوگوں کو ریلیف دیجئے. مردم شماری کے حوالے سے آج ایک بیان چھپا ہوا ہے نعیم مظفر صاحب کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم 2-3 دن میں مردم شماری کو ظاہر کر دیں گے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے کم ہے. مجھے افسوس بھی ہے اور شرم کا یہ مقام ہے ان سب لوگوں کے لیے کہ یہ کراچی کے ساتھ یہ اتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اس بات کا رسپانسبل ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کو استعمال کرے گا اور صحیح طریقے سے کرے گا. وہ یا تو آ کر قوم کے سامنے معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم نے یہ کام صحیح نہیں کیا اور دھاندلی کی ہے یا وفاقی حکومت نے، تو سامنے آ کر بات کریں. ورنہ یہ مت کہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور یہ تو صوبائی حکومتوں کا کام تھا. صوبائی حکومت کو تو یہی کرنا تھا. یہ سندھ حکومت تو کراچی دشمن ہے، اس کو تو کراچی کی گنتی کم کرنی ہے، وڈیروں کی گنتی بڑھانی ہے صوبائی اسمبلی میں. اس لیے یہ ایک
مینجمنٹ کرتے ہیں، یہ تو یہی کریں گے، لیکن آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ تو ایک آئینی ادارہ ہیں، ریاستی ادارہ ہیں، تو اس لیے یہ نہیں چلے گا اور ہم اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ کراچی کی مردم شماری کو ظاہر بھی کرو اور ٹھیک گنتی کرو، پھر حلقہ بندیاں کرو، پھر الیکشن کرو۔ میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں اس بات کو، یہ جال سازی کے ذریعے سے الیکشن کرا کے کراچی کی نمائندگی کے حق میں ڈاکہ قبول نہیں ہے۔ پہلے بہت کر چکے آپ، پہلے آپ کو وہ لوگ دستیاب تھے جو کراچی کا سودا کر لیتے تھے۔ اب یہ جماعت اسلامی کے پاس مینڈیٹ آیا ہے اور ہم عوام کے اس مینڈیٹ کی توہین قبول نہیں کریں گے۔ ہمارا مینڈیٹ ہے اور یہ بھی عوام کا مینڈیٹ ہے کہ ان کو صحیح گنا جائے۔ صحیح گنو گے تو پھر اسی طرح سے حلقہ بندیاں ہوں گی اور اسی طرح نمبرز بڑھیں گے ہمارے حلقوں کے۔ ہماری قومی اسمبلی میں بجائے 35 سیٹیں ہوں گی، ہماری صوبائی اسمبلی میں 44 کے بجائے 62 سے 65 ہوں گی، اور یہ صرف یہی سیٹس نہیں ہوتی، پھر ریزرو سیٹس بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ یہ کراچی کی گنتی کم کرنے سے کتنا بڑا ڈاکہ پڑتا ہے، پھر ملازمتوں میں، پھر اس کے بعد انفراسٹرکچر میں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا اثر پڑتا ہے اس گنتی کی وجہ سے۔ تو یہ نہیں چلے گا کہ اب تو الیکشن سر پر آ گیا، پہلے آپ نے کیوں نہیں کرائی مردم شماری ٹھیک؟ کون ریسپانسبل ہے اس کا؟ برسوں گزار دیے اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں اب تو الیکشن آ گیا۔ تو ہمارے ساتھ یہ دھوکہ نہ کیا جائے، تیز رفتاری کے ساتھ کام کیجئے۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ اگر اس میں قانون رکاوٹ ہے تو اسمبلی سے تو آپ سارے قانون پاس کر رہے ہیں، کر لیں، آپ اس پورے پیریڈ کو شارٹ کر دیں، لیکن گنتی پوری ہونی چاہیے، نمائندگی پوری ہونی چاہیے۔ ہماری سیٹوں پہ ڈاکہ قبول نہیں ہے، ہمیں ہمارے پیسوں پہ ڈاکہ قبول نہیں ہے ہمیں۔ اس لیے یہ جو بیان سامنے آیا ہے اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے اور اس کو درست بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے پرائم منسٹر کو جو کہا تھا وہ خط لکھ دیا ہے، رانا ثنا صاحب کے بیان کے حوالے سے بھی اس پورے مردم شماری کا پورا کیس ہم نے وزیر اعظم کو لکھا ہے تاکہ اس کی ایک لکھی ہوئی حیثیت ہو جائے۔ ویسے تو ہم پہلے بھی تحریری طور پر بھی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو بھی اور حکومتی لوگوں کو بھی یہ تمام چیزیں لکھ کے دے چکے ہیں، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے ہم لکھ رہے ہیں تاکہ ہم کراچی کے عوام کی نمائندگی کر سکیں کہ دیکھو ہم نے یہ باتیں بالکل واضح طور پر کہہ دی تھیں لیکن آپ نے چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ ان سے بس اب یہ پوچھ لیں کہ کیا چیئرمین بجٹ کے مطابق وہ کر سکتے ہیں، کیا نام ہے، پیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ ان کو سائننگ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ پیسے خرچ کر سکتے ہوں؟ ابھی تو ٹرانزیشن آفیسر پیسے خرچ کر رہے ہیں، تو یہ کون سا اختیار ملا ہے؟ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں؟ پوچھیں ان سے۔ مطلب کیوں جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ میڈیا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، عوام کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اربوں روپے کے اشتہارات میڈیا کو دے دیے ہیں تو بس کوئی بات ہی نہیں کرے گا۔ بھائی اگر الیکٹرانک میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اس کے مالکان، تو عوام سوشل میڈیا سے ان مالکان کو بھی تنگ کر دیں گے اور ان کا چونا دھوور کر دیں گے، ان کو بھی خبریں چلانی پڑیں گی۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ پیسے دے کے خرید لیا ہے ہم نے اور جس کو جتنے چاہو دے دو، تو یہ نہیں چلے گا۔ یہ میڈیا کو خریدا نہیں جا سکتا، اور وہ کن پیسوں سے خرید رہے ہیں؟ ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے، ہماری آواز بند کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی آواز نہیں ہو، کیونکہ شرجیل میمن صاحب کے لیے تو ہدایات ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو کوئی نہیں آئے گا میڈیا پہ، اور بالکل جو کہیں گے مستند ہے، آپ کا فرمایا ہوا پورا کا پورا جوں کا توں جائے گا۔ اس لیے کہ ظاہر ہے ان کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پیسے جاری ہوتے ہیں، تو یہ تو نہیں چلے گا۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ آواز بند کر دیں گے، اب آواز بھی اٹھے گی اور پوری طاقت سے اٹھے گی۔ یہ جواب دینا پڑے گا شرجیل میمن کو کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو، کیوں اختیار نہیں دے رہے ہو، پھر ٹرانزیشن پیریڈ کیوں رکھا ہوا ہے 6 مہینے کا؟ آپ نے ابھی جو بل پاس کیا ہے، ایکٹ پاس میں ترمیم کی ہے، پھر کیوں آپ جو ہے وہ بجٹ آپ نے پہلے سے کیوں پاس کر لیا؟ اگر اختیارات آپ نے دیے ہیں تو ڈی ایم سیز کا بجٹ کیوں چل رہا ہے ٹاؤنز میں؟ ٹاؤن کا بنایا ہوا بجٹ کیوں نہیں ہے؟ اختیارات دیے ہیں تو کونسل نے کراچی بلدیہ کا بجٹ پاس کیوں نہیں کیا؟ بیک ڈیٹ میں 14 جون کی تاریخ میں ایڈمنسٹریٹر کا بجٹ کیوں چلا رہے ہو؟ تو ایسا جھوٹ بولو کہ مطلب جس میں کچھ نہ کچھ دھوکے میں آ جائیں لوگ۔ آپ تو جھوٹ بھی بولتے ہو، تو ایسا کہ جو آپ دروغ گوئی کر رہے ہیں اور کراچی کیا پورے سندھ کے عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔
ہم نے اس کا جواب لکھا، چلتا رہے گا سر، وہ اس میں آ جائے گی. جی جی جناب، شکریہ. بھی پورا استعمال کریں، پازیٹیولی استعمال کریں، لیکن باہر بھی آنا پڑے گا، اپنی جدوجہد کو تیز تر بھی کرنا ہوگا. 10 محرم کے بعد انشاءاللہ ہم زبردست احتجاج کریں گے اس سارے ظلم کے خلاف جو پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 دن سے اسحاق ڈار صاحب، جن کا نام اب تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پر بھی لیا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے، بنیں گے یا نہیں بنیں گے، پاکستان میں تو سبھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہ یہ بار بار بیان دے رہے ہیں کہ زراعت پہ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے. ہم کیوں نہیں لگائیں گے بھائی آپ زراعت پہ ٹیکس؟ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ غریب کسانوں پہ ٹیکس لگائیں. میں آپ کو ایک اعداد و شمار تھوڑا سا بتاؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زراعت کے نام پر بھی کیا دھندا چل رہا ہے. پاکستان میں 5 ایکڑ سے کم زمین رکھنے والے لوگوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ 67% ہے. سوری، وہ جو لینڈ ہے وہ 67% ہے، اور 18 یعنی ایک طرف آنرز ہیں 67% اور دوسری طرف لینڈ ہے وہ 18.31%. اسی طرح 5 سے لے کر 7.5 تک، اسی طرح 12.5 سے لے کر 25 تک، اور اسی طرح 25 سے لے کر 50 اور 50 سے زیادہ. اب آپ سن لیجئے، جو 50 سے زیادہ ایکڑ والے لوگ ہیں وہ صرف 1.36% ہیں، اور انہوں نے جو لینڈ حاصل کی ہوئی ہے وہ 28.53، یعنی 30% لینڈ صرف 1.5% سے بھی کم لوگوں کے پاس ہے. یہ ہے وہ جاگیردار، یہ ہے وہ وڈیرے، یہ ہے وہ جو اسمبلیوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، اور ان سب ظالموں نے مل کر جو اسمبلی میں بیٹھ کر ہماری تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اسحاق ڈار جیسے لوگ جن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان لوگوں نے ٹوٹل 40 ارب روپے جمع کروایا ہے زرعی ٹیکس میں. اور اگر آپ بجلی کے ہی صرف ٹیکس اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ سینکڑوں ارب روپے بنتے ہیں. یہ ظالم لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اور ان کو پروٹیکٹ اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں، ان جاگیرداروں وڈیروں کو. اور ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو انگریزوں کے گماشتے تھے، جو غدار تھے، ان کے ماں باپ جنہوں نے غداریاں کر کر کے یہ زمینیں جن کو تحفے میں دی گئی تھیں، ان کی بڑی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے. اور غدار ابن غدار ابن غدار یہ ہمارے سروں پر آ کر مسلط ہوتے ہیں جاگیرداری نظام اور وڈیرا شاہی نظام کے تحت. ان کو برا کہو تو یہ کہتے ہیں کہ یار وڈیروں کو برا مت کہو، جاگیرداروں کو برا مت کہو. بھائی وڈیرے کا مطلب سندھی نہیں ہوتا. ہاں، وہ سندھیوں میں سے ایک ایسی کیفیت کا نام ہے. چھوٹے وڈیرا تو بیچارہ کیا کرے گا، چھوٹے وڈیرے کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ چھوٹا وڈیرا مجبور ہوتا ہے بڑے وڈیرے کے ساتھ ملنے پر. وہ بڑا وڈیرا اور اس سے بڑے وڈیرے کے ساتھ پھر یہ بڑے بڑے وڈیرے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چونکہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، اس لیے چند بڑے وڈیرے مل کر اس میں آتے ہیں. آپ ان وڈیروں کو ہٹا لو، دیکھ لو پیپلز پارٹی کتنی مقبول ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو. صرف 5 7 8 خاندان، یہ بڑے وڈیرے اگر ایک طرف ہو جائیں، پیپلز پارٹی دھڑام سے نیچے گر جائے گی سندھ میں. اسی طرح آپ یہ نون لیگ کے جاگیردار، اسی طرح قاف لیگ کے جاگیردار، ایون پی ٹی آئی میں بھی یہ جاگیرداروں کا ٹولہ آ گیا تھا. تو بھائی یہ تو 75 سال سے یہ لوگ ہم پر مسلط ہیں، یہ ہم پر جو ہے وہ یہ ماشاء اللہ میں بھی ہوتے ہیں، یہ جمہوریت میں بھی ہوتے ہیں. تو عوام کا اختیار کہاں ہے؟ اور ان کے مفادات کا تحفظ یہ حکمران کرتے ہیں اور عوام کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں. یہ آئی ایم ایف ان کو مجبور نہیں کرتا، صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی آپ زرعی ٹیکس بھی لگا دیں. بجلی کے ٹیکس پہ تو آئی ایم ایف پورا زور دیتا ہے، جاگیروں کے ٹیکس کے اوپر نہیں دیتا. اور خود ان کی بڑے بڑے جاگیرداروں کو جو سبسڈیز فراہم کی جا رہی
بتاؤں گا کیا کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ. تو یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. انہوں نے انڈسٹری کی بجلی قیمت بڑھا دی, انہوں نے ڈومیسٹک قیمت بڑھا دی, مڈل کلاس طبقہ رل گیا ہے بالکل. کہاں جائے وہ؟ غریبوں کو تو پہلے ہی مار دیا ہے. اس لیے اس بجلی کی قیمت میں کسی صورت میں مزید اضافہ نہیں, بلکہ پچھلی قیمت کو کم ہونا چاہیے, اور عوام کو اس کے اوپر اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. اس وقت شہر میں, کراچی میں پانی کا شدید بحران ہے. بار بار ہمارے قبضہ میئر صاحب کہتے ہیں کہ ہائیڈرنٹ ہیں, بہت سارا ہائیڈرنٹ ہیں. یہ کس نے, کون سی پارٹی نے لا کر ہائیڈرنٹ بنا دیے یہاں پر؟ یہ کسی مریخ سے آئے ہوئے لوگوں کی حکومت تھی 15 سال سے یہاں. یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے قبضہ میئر صاحب؟ یہ تو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یہی صاحب تھے جو ایڈمنسٹریٹر تھے, یہی مشیر تھے, یہی وزیر تھے, یہی ترجمان تھے. ابھی بھی بہت سارے پورٹ فولیو ہیں ان کے پاس, اور یہی پورا مافیا ہے جو ہم پر 15 سال سے مسلط ہے. تو ہائیڈرنٹ اگر 200 سے زائد چل رہے ہیں تو کون چلا رہا ہے؟ اس کا بھتہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ نلکوں میں پانی اگر نہیں آتا اور ٹینکروں میں پانی آتا ہے تو اس کا فائدہ کہاں کہاں پہنچ رہا ہے؟ یہ اتنے معصوم ہیں. بلاول ہاؤس کو پتہ نہیں ہوگا, ظاہر ہے, سی ایم ہاؤس کو بھی پتہ نہیں ہوگا, وزیر بلدیات کو بھی نہیں پتہ ہوگا. نیچے ہی نیچے کرپشن چل رہی ہوگی. ایسا ہی ہوگا نا, نیچے نیچے کرپشن چل رہی ہوگی. ابے بھائی پورا سسٹم ہے, نظام ہے, یہ اوپر سے نیچے تک اربوں روپے مہینے میں کما رہے ہیں, اور معصومیت سے کہہ دیتے ہیں کہ یار پانی بہت چوری ہو رہا ہے. اب چور مچائے شور. جو سب ذمہ دار ہیں اس بات کے وہ کہہ رہے ہیں چوری بہت ہو رہی ہے. ڈاکے ڈالو اور بولو یار ڈاکے بہت پڑ رہے ہیں. منشیات کے کاروبار کو تحفظ فراہم کرو یار نوجوانوں میں منشیات بہت پھیل رہی ہے. جو سب ذمہ دار ہیں اس بات کے وہ آ کے معصومیت کے ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ 2 دن میں یہ ہائیڈرنٹ بند ہو کر نلکوں میں پانی آ سکتا ہے. لائنیں تو موجود ہیں نا, خرابی ہے اس کو دور کیجئے. اور کل تو انہوں نے ماشاءاللہ یہ بھی فرما دیا کہ جب تک K4 نہیں بنے گا پانی کا بحران رہے گا. تو بھائی K4 کیوں نہیں بنا یہ بھی تو بتاؤ. 18 سال میں اگر K4 نہیں بنا اور 15 سال سے آپ اقتدار میں ہیں تو ذمہ داری تو قبول کرو. اتنا پیسہ بھی اس پر ضائع ہو گیا, اور پھر جو انٹرنل چیزیں ٹھیک کرنی تھیں وہ تو ٹھیک کرتے, ڈسٹریبیوشن تو ٹھیک کرتے پانی کی. جو 65 ملین گیلن والا پروجیکٹ ہے وہ تو ٹھیک کرتے, ڈملوٹی کو ٹھیک کرتے, یہ پنکچر جو لگے ہوئے وہ ٹھیک کرتے. جب وہ نہیں کیا تو پانی کا بحران تو ہوگا. تو اس وقت جو ہے شدید, اب جو پانی آ رہا ہے اس وقت جگہ جگہ سے شکایتیں مل رہی ہیں کہ جب برسات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ نالے بھی ابل رہے ہوتے ہیں, برساتی نالوں میں سیوریج کا پانی چل رہا ہوتا ہے, پھر یہ سرایت کر رہا ہوتا ہے, لائنیں مکس ہو جاتی ہیں, اور مکس ہونے کے نتیجے میں گندا آلودہ پانی اس وقت شہریوں کو مل رہا ہے. اب ایک بڑی آبادی تو ظاہر ہے لائن کا پانی پینے سے قاصر ہے. اس دور میں آپ یہ دیکھیں دنیا میں ترقی پذیر ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ نلکے کا پانی پی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں, صحت کے لیے وہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کے علاوہ پھر اگر پانی پیتے ہیں تو ٹھیک ہے, منرل واٹر. لیکن ہمارے ہاں تو آپ نلکے کا پانی جو لوگ پیتے ہیں آپ دیکھیں واٹر بورن ڈیزیز کتنی ہو رہی ہیں, اسپتال بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس سے, گردے کی تکلیف, فلاں کی تکلیف, انفیکشن طرح طرح کے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اتنی آلودگی دیں گے تو پھر اور صحت کی سہولتیں نہیں ہیں. اس پر یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ تو اب پانی خرید کے پیتا ہے, لیکن استعمال کا پانی تو ٹھیک دے دیجئے, اس میں تو گندگی نہیں ہونی چاہیے. وہ تک دینے سے یہ لوگ قاصر ہیں. تو اس شہر کے لوگوں کو اور قبضہ انہوں نے کر کے رکھ لیا ہے. ووٹ ڈالے نہیں, نفرت کرتے ہیں پرفارمنس سے, لیکن زبردستی آ کر مسلط ہو گئے. 3 لاکھ بھی زبردستی کے ووٹ ہیں. اندازاً آپ کو صحیح ملیر میں اور گڈاپ میں اور جو گوٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پر کس طرح ووٹ ڈالے ہوں گے انہوں نے. چلو وہ 3 بھی تسلیم کریں تو 3 جیت گیا, 9 ہار گیا. تو یہ ان کا حالات ہیں. اس لیے جدوجہد, آواز اٹھانے اور مزاحمت کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے, اور ان کو مجبور کرو کہ یہ کچھ نہ کچھ پرفارم کر سکیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. کوئی ایک چیز بتا دو جو رکاوٹ ڈالی ہو. یعنی وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, قبضہ بلدیاتی حکومت, ساری چیزیں آپ کے پاس, پولیس آپ کے پاس, نظام آپ کے پاس, بیوروکریسی آپ کے پاس, دولت آپ کے پاس, مشینری آپ کے پاس, اور میں بات کر رہا ہوں آپ کی اس قبضہ مافیا کے خلاف تو میں رکاوٹ ڈال رہا ہوں, اور آپ بہت کام کر رہے ہیں. تو یہ سب باتیں چھوڑیں, کام کریں. اب ہیں موجود تو کام کریں. آپ کو کیسے ہٹانا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن جب تک ہیں جب تک آپ پرفارم کریں. صرف بھاگ دوڑ کرنے, سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کرنے سے کام نہیں ہوتا ہے. کام کیجئے اور لوگوں کو ریلیف دیجئے.
مردم شماری کے حوالے سے آج ایک بیان چھپا ہوا ہے نعیم مظفر صاحب کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم 2-3 دن میں مردم شماری کو ظاہر کر دیں گے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے کم ہے۔ مجھے افسوس بھی ہے اور شرم کا یہ مقام ہے ان سب لوگوں کے لیے کہ یہ کراچی کے ساتھ یہ اتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اس بات کا رسپانسبل ہے کہ وہ وفاقی اور صوبائی حکومت کو استعمال کرے گا اور صحیح طریقے سے کرے گا۔ وہ یا تو آ کر قوم کے سامنے معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم نے یہ کام صحیح نہیں کیا اور دھاندلی کی ہے یا وفاقی حکومت نے، تو سامنے آ کر بات کریں، ورنہ یہ مت کہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور یہ تو صوبائی حکومتوں کا کام تھا۔ صوبائی حکومت کو تو یہی کرنا تھا۔ یہ سندھ حکومت تو کراچی دشمن ہے، اس کو تو کراچی کی گنتی کم کرنی ہے، وڈیروں کی گنتی بڑھانی ہے صوبائی اسمبلی میں، اس لیے یہ ایک مینجمنٹ کرتے ہیں۔ یہ تو یہی کریں گے، لیکن آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ تو ایک آئینی ادارہ ہیں، ریاستی ادارہ ہیں، تو اس لیے یہ نہیں چلے گا اور ہم اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ کراچی کی مردم شماری کو ظاہر بھی کرو اور ٹھیک گنتی کرو، پھر حلقہ بندیاں کرو، پھر الیکشن کرو۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اس بات کو، یہ جال سازی کے ذریعے سے الیکشن کرا کے کراچی کی نمائندگی کے حق میں ڈاکہ قبول نہیں ہے۔ پہلے بہت کر چکے آپ، پہلے آپ کو وہ لوگ دستیاب تھے جو کراچی کا سودا کر لیتے تھے۔ اب یہ جماعت اسلامی کے پاس مینڈیٹ آیا ہے اور ہم عوام کے اس مینڈیٹ کی توہین قبول نہیں کریں گے۔ ہمارا مینڈیٹ ہے اور یہ بھی عوام کا مینڈیٹ ہے کہ ان کو صحیح گنا جائے۔ صحیح گنو گے تو پھر اسی طرح سے حلقہ بندیاں ہوں گی اور اسی طرح نمبرز بڑھیں گے ہمارے حلقوں کے۔ ہماری قومی اسمبلی میں کی بجائے 35 سیٹیں ہوں گی، ہماری صوبائی اسمبلی میں 44 کے بجائے 62 سے 65 ہوں گی، اور یہ صرف یہی سیٹس نہیں ہوتی، پھر ریزرو سیٹس بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ یہ کراچی کی گنتی کم کرنے سے کتنا بڑا ڈاکہ پڑتا ہے، پھر ملازمتوں میں، پھر اس کے بعد انفراسٹرکچر میں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا اثر پڑتا ہے اس گنتی کی وجہ سے۔ تو یہ نہیں چلے گا کہ اب تو الیکشن سر پر آ گیا، پہلے آپ نے کیوں نہیں کرائی مردم شماری ٹھیک؟ کون رسپانسبل ہے اس کا؟ برسوں گزار دیے اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں اب تو الیکشن آ گیا۔ تو ہمارے ساتھ یہ دھوکہ نہ کیا جائے، تیز رفتاری کے ساتھ کام کیجئے۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ اگر اس میں قانون رکاوٹ ہے تو اسمبلی سے تو آپ سارے قانون پاس کر رہے ہیں، کر لیں، آپ اس پورے پیریڈ کو شارٹ کر دیں، لیکن گنتی پوری ہونی چاہیے، نمائندگی پوری ہونی چاہیے۔ ہماری سیٹوں پہ ڈاکہ قبول نہیں ہے، ہمیں ہمارے پیسوں پہ ڈاکہ قبول نہیں ہے ہمیں۔ اس لیے یہ جو بیان سامنے آیا ہے اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے اور اس کو درست بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے پرائم منسٹر کو جو کہا تھا وہ خط لکھ دیا ہے، رانا ثنا صاحب کے بیان کے حوالے سے بھی اس پورے مردم شماری کا پورا کیس ہم نے وزیر اعظم کو لکھا ہے تاکہ اس کی ایک لکھی ہوئی حیثیت ہو جائے۔ ویسے تو ہم پہلے بھی تحریری طور پر بھی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو بھی اور حکومتی لوگوں کو بھی یہ تمام چیزیں لکھ کے دے چکے ہیں، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے ہم لکھ رہے ہیں تاکہ ہم کراچی کے عوام کی نمائندگی کر سکیں کہ دیکھو ہم نے یہ باتیں بالکل واضح طور پر کہہ دی تھیں لیکن آپ نے چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ ان سے بس اب یہ پوچھ لیں کہ کیا چیئرمین بجٹ کے مطابق وہ کر سکتے ہیں، کیا نام ہے، پیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ ان کو سائننگ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ پیسے خرچ کر سکتے ہوں؟ ابھی تو ٹرانزیشن آفیسر پیسے خرچ کر رہے ہیں، تو یہ کون سا اختیار ملا ہے؟ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں؟ پوچھیں ان سے۔ مطلب کیوں جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ میڈیا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، عوام کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اربوں روپے کے اشتہارات میڈیا کو دے دیے تو بس کوئی بات ہی نہیں کرے گا۔ بھائی اگر الیکٹرانک میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اس کے مالکان، تو عوام سوشل میڈیا سے ان مالکان کو بھی تنگ کر دیں گے اور ان کا چونا دھور کر دیں گے، ان کو بھی خبریں چلانی پڑیں گی۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ پیسے دے کے خرید لیا ہے ہم نے اور جس کو جتنے چاہو دے دو، تو یہ نہیں چلے گا۔ یہ میڈیا کو خریدا نہیں جا سکتا، اور وہ کن پیسوں سے خرید رہے ہیں؟ ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے۔ ہمیں ہماری آواز بند کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی آواز نہیں ہو، کیونکہ شرجیل میمن صاحب کے لیے تو ہدایات ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو کوئی نہیں آئے گا میڈیا پہ، اور بالکل جو کہیں گے مستند ہے، آپ کا فرمایا ہوا پورا کا پورا جوں کا توں جائے گا۔ اس لیے کہ ظاہر ہے ان کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پیسے جاری ہوتے ہیں۔
تو یہ تو نہیں چلے گا. اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ آواز بند کر دیں گے. اب آواز بھی اٹھے گی اور پوری طاقت سے اٹھے گی. یہ جواب دینا پڑے گا شجیل میمن کو کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو, کیوں اختیار نہیں دے رہے ہو. پھر ٹرانزیشن پیریڈ کیوں رکھا ہوا ہے 6 مہینے کا؟ آپ نے ابھی جو بل پاس کیا ہے, ایکٹ پاس میں ترمیم کی ہے, پھر کیوں آپ جو ہے وہ بجٹ آپ نے پہلے سے کیوں پاس کر لیا؟ اگر اختیارات آپ نے دیے ہیں تو ڈی ایم سیز کا بجٹ کیوں چل رہا ہے ٹاؤنز میں؟ ٹاؤن کا بنایا ہوا بجٹ کیوں نہیں ہے؟ اختیارات دیے ہیں تو کونسل نے کراچی بلدیہ کا بجٹ پاس کیوں نہیں کیا؟ بیک ڈیٹ میں 14 جون کی تاریخ میں ایڈمنسٹریٹر کا بجٹ کیوں چلا رہے ہو؟ تو ایسا جھوٹ بولو کہ مطلب جس میں کچھ نہ کچھ دھوکے میں آ جائیں لوگ. آپ تو جھوٹ بھی بولتے ہو تو ایسا کہ جو بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے جھوٹ بول رہے ہو. صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ دروغ گوئی کر رہے ہیں اور کراچی کیا پورے سندھ کے عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. ہم نے اس کا جواب لکھا ہے, چلتا رہے گا سر, وہ اس میں آ جائے گی. جی جی جی, جزاک اللہ جناب, شکریہ. بھی پورا استعمال کریں, پازیٹیولی استعمال کریں, لیکن باہر بھی آنا پڑے گا. اپنی جدوجہد کو تیز تر بھی کرنا ہوگا. 10 محرم کے بعد انشاءاللہ ہم زبردست احتجاج کریں گے اس سارے ظلم کے خلاف جو پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 دن سے اسحاق ڈار صاحب, جن کا نام اب تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پر بھی لیا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے, بنیں گے یا نہیں بنیں گے, پاکستان میں تو سبھی کچھ ہو سکتا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہ یہ بار بار بیان دے رہے ہیں کہ زراعت پہ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے. ہم کیوں نہیں لگائیں گے بھائی آپ زراعت پہ ٹیکس؟ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ غریب کسانوں پہ ٹیکس لگائیں. میں آپ کو ایک اعداد و شمار تھوڑا سا بتاؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زراعت کے نام پر بھی کیا دھندا چل رہا ہے. پاکستان میں 5 ایکڑ سے کم زمین رکھنے والے لوگوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ 67% ہے. سوری, وہ جو لینڈ ہے وہ 67% ہے, اور 18 یعنی ایک طرف آنرز ہیں 67% اور دوسری طرف لینڈ ہے وہ 18.31%. اسی طرح 5 سے لے کر 7.5 تک, اسی طرح 12.5 سے لے کر 25 تک, اور اسی طرح 25 سے لے کر 50 اور 50 سے زیادہ. اب آپ سن لیجئے, جو 50 سے زیادہ ایکڑ والے لوگ ہیں وہ صرف 1.36% ہیں, اور انہوں نے جو لینڈ حاصل کی ہوئی ہے وہ 28.53, یعنی 30% لینڈ صرف 1.5% سے بھی کم لوگوں کے پاس ہے. یہ ہے وہ جاگیردار, یہ ہے وہ وڈیرے, یہ ہے وہ جو اسمبلیوں میں آ کر بیٹھتے ہیں, اور ان سب ظالموں نے مل کر جو اسمبلی میں بیٹھ کر ہماری تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں, اور اسحاق ڈار جیسے لوگ جن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ان لوگوں نے ٹوٹل 40 ارب روپے جمع کروایا ہے زرعی ٹیکس میں. اور اگر آپ بجلی کے ہی صرف ٹیکس اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ سینکڑوں ارب روپے بنتے ہیں. یہ ظالم لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اور ان کو پروٹیکٹ اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں, ان جاگیرداروں وڈیروں کو. اور ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو انگریزوں کے گماشتے تھے, جو غدار تھے ان کے ماں باپ, جنہوں نے غداریاں کر کر کے یہ زمینیں جن کو تحفے میں دی گئی تھیں, ان کی بڑی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے. اور غدار ابن غدار ابن غدار یہ ہمارے سروں پر آ کر مسلط ہوتے ہیں جاگیرداری نظام اور وڈیرا شاہی نظام کے تحت. ان کو برا کہو تو یہ کہتے ہیں کہ یار وڈیروں کو برا مت کہو, جاگیرداروں کو برا مت کہو. بھائی وڈیرے کا مطلب سندھی نہیں ہوتا. ہاں وہ سندھیوں میں سے ایک ایسی کیفیت کا نام ہے. چھوٹے وڈیرا تو بیچارہ کیا کرے گا, چھوٹے وڈیرے کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن وہ چھوٹا وڈیرا مجبور ہوتا ہے بڑے وڈیرے کے ساتھ ملنے پر, وہ بڑا وڈیرا اور اس سے بڑے وڈیرے کے ساتھ
پھر یہ بڑے بڑے وڈیرے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چونکہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرتی ہے اس لیے چند بڑے وڈیرے مل کر اس میں آتے ہیں. آپ ان وڈیروں کو ہٹا لو, دیکھ لو پیپلز پارٹی کتنی مقبول ہے, پتہ چل جائے گا آپ کو. صرف 5, 7, 8 خاندان, یہ بڑے وڈیرے اگر ایک طرف ہو جائیں پیپلز پارٹی دھڑام سے نیچے گر جائے گی سندھ میں. اسی طرح آپ یہ نون لیگ کے جاگیردار, اسی طرح قاف لیگ کے جاگیردار, ایون پی ٹی آئی میں بھی یہ جاگیرداروں کا ٹولہ آ گیا تھا. تو بھائی یہ تو 75 سال سے یہ لوگ ہم پر مسلط ہیں, یہ ہم پر جو ہے وہ یہ ماشاء اللہ میں بھی ہوتے ہیں, یہ جمہوریت میں بھی ہوتے ہیں. تو عوام کا اختیار کہاں ہے؟ اور ان کے مفادات کا تحفظ یہ حکمران کرتے ہیں اور عوام کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں. یہ آئی ایم ایف ان کو مجبور نہیں کرتا, صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی آپ زرعی ٹیکس بھی لگا دیں. بجلی کے ٹیکس پہ تو آئی ایم ایف پورا زور دیتا ہے, جاگیروں کے ٹیکس کے اوپر نہیں دیتا. اور خود ان کی بڑے بڑے جاگیرداروں کو جو سبسڈیز فراہم کی جا رہی ہیں, اور بتاؤں گا کیا کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ. تو یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. انہوں نے انڈسٹری کی بجلی قیمت بڑھا دی, انہوں نے ڈومیسٹک قیمت بڑھا دی, مڈل کلاس طبقہ رل گیا ہے بالکل. کہاں جائے وہ؟ غریبوں کو تو پہلے ہی مار دیا ہے. اس لیے اس بجلی کی قیمت میں کسی صورت میں مزید اضافہ نہیں بلکہ پچھلی قیمت کو کم ہونا چاہیے اور عوام کو اس کے اوپر اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. اس وقت شہر میں کراچی میں پانی کا شدید بحران ہے. بار بار ہمارے قبضہ میئر صاحب کہتے ہیں کہ ہائیڈرنٹ ہیں, بہت سارا ہائیڈرنٹ ہیں. یہ کس نے, کون سی پارٹی نے لا کر ہائیڈرنٹ بنا دیے یہاں پر؟ یہ کسی مریخ سے آئے ہوئے لوگوں کی حکومت تھی 15 سال سے یہاں. یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے قبضہ میئر صاحب؟ یہ تو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یہی صاحب تھے جو ایڈمنسٹریٹر تھے, یہی مشیر تھے, یہی وزیر تھے, یہی ترجمان تھے. ابھی بھی بہت سارے پورٹ فولیو ہیں ان کے پاس. اور یہی پورا مافیا ہے جو ہم پر 15 سال سے مسلط ہے. تو ہائیڈرنٹ اگر 200 سے زائد چل رہے ہیں تو کون چلا رہا ہے؟ اس کا بھتہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ نلکوں میں پانی اگر نہیں آتا اور ٹینکروں میں پانی آتا ہے تو اس کا فائدہ کہاں کہاں پہنچ رہا ہے؟ یہ اتنے معصوم ہیں. بلاول ہاؤس کو پتہ نہیں ہوگا, ظاہر ہے, سی ایم ہاؤس کو بھی پتہ نہیں ہوگا, وزیر بلدیات کو بھی نہیں پتہ ہوگا. نیچے ہی نیچے کرپشن چل رہی ہوگی. ایسا ہی ہوگا نا, نیچے نیچے کرپشن چل رہی ہوگی. ابے بھائی پورا سسٹم ہے, نظام ہے, یہ اوپر سے نیچے تک اربوں روپے مہینے میں کما رہے ہیں اور معصومیت سے کہہ دیتے ہیں کہ یار پانی بہت چوری ہو رہا ہے. اب چور مچائے شور. جو سب ذمہ دار ہیں اس بات کے وہ کہہ رہے ہیں چوری بہت ہو رہی ہے. ڈاکے ڈالو اور بولو یار ڈاکے بہت پڑ رہے ہیں. منشیات کے کاروبار کو تحفظ فراہم کرو, کرو یار نوجوانوں میں منشیات بہت پھیل رہی ہے. جو سب ذمہ دار ہیں اس بات کے وہ آ کے معصومیت کے ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ 2 دن میں یہ ہائیڈرنٹ بند ہو کر نلکوں میں پانی آ سکتا ہے. لائنیں تو موجود ہیں نا, خرابی ہے اس کو دور کیجئے. اور کل تو انہوں نے ماشاءاللہ یہ بھی فرما دیا کہ جب تک K4 نہیں بنے گا پانی کا بحران رہے گا. تو بھائی K4 کیوں نہیں بنا یہ بھی تو بتاؤ. 18 سال میں اگر K4 نہیں بنا اور 15 سال سے آپ اقتدار میں ہیں تو ذمہ داری تو قبول کرو. اتنا پیسہ بھی اس پر ضائع ہو گیا. اور پھر جو انٹرنل چیزیں ٹھیک کرنی تھیں وہ تو ٹھیک کرتے, ڈسٹریبیوشن تو ٹھیک کرتے پانی کی. جو 65 ملین گیلن والا پروجیکٹ ہے وہ تو ٹھیک کرتے, ڈملوٹی کو ٹھیک کرتے, یہ پنکچر جو لگے ہوئے وہ ٹھیک کرتے. جب وہ نہیں کیا تو پانی کا بحران تو ہوگا. تو اس وقت جو ہے شدید, اب جو پانی آ رہا ہے اس وقت جگہ جگہ سے شکایتیں مل رہی ہیں کہ جب برسات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ نالے بھی ابل رہے ہوتے ہیں, برساتی نالوں میں سیوریج کا پانی چل رہا ہوتا ہے, پھر یہ سرایت کر رہا ہوتا ہے, لائنیں مکس ہو جاتی ہیں اور مکس ہونے کے نتیجے میں گندا آلودہ پانی اس وقت شہریوں کو مل رہا ہے. اب ایک بڑی آبادی تو ظاہر ہے لائن کا پانی پینے سے قاصر ہے. اس دور میں آپ یہ دیکھیں دنیا میں ترقی پذیر ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ نلکے کا پانی پی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں, صحت کے لیے وہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کے علاوہ پھر اگر پانی پیتے ہیں تو ٹھیک ہے, منرل واٹر. لیکن ہمارے ہاں تو آپ نلکے کا پانی جو لوگ پیتے ہیں آپ دیکھیں واٹر بورن ڈیزیزز کتنی ہو رہی ہیں, اسپتال بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس سے, گردے کی تکلیف, فلاں کی تکلیف, انفیکشن طرح طرح کے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اتنی آلودگی دیں گے تو پھر اور صحت کی سہولتیں نہیں ہیں. اس پر یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ تو اب پانی خرید کے پیتا ہے, لیکن استعمال کا پانی تو ٹھیک دے دیجئے, اس میں تو گندگی نہیں ہونی چاہیے, وہ تک دینے سے یہ لوگ قاصر ہیں. تو اس شہر کے لوگوں کو اور قبضہ انہوں نے کر کے رکھ لیا ہے. ووٹ ڈالے نہیں, نفرت کرتے ہیں پرفارمنس سے, لیکن زبردستی آ کر مسلط ہو گئے. 3 لاکھ بھی زبردستی کے ووٹ ہیں, اندازاً آپ کو صحیح
ملیر میں اور گڈات میں اور جو گوٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پر کس طرح ووٹ ڈالے ہوں گے انہوں نے. چلو وہ 3 بھی تسلیم کریں تو 3 جیت گیا، 9 ہار گیا. تو یہ ان کا حالات ہیں. اس لیے جدوجہد آواز اٹھانے اور مزاحمت کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اور ان کو مجبور کرو کہ یہ کچھ نہ کچھ پرفارم کر سکیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. کوئی ایک چیز بتا دو جو رکاوٹ ڈالی ہو. یعنی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، قبضہ بلدیاتی حکومت، ساری چیزیں آپ کے پاس، پولیس آپ کے پاس، نظام آپ کے پاس، بیوروکریسی آپ کے پاس، دولت آپ کے پاس، مشینری آپ کے پاس، اور میں بات کر رہا ہوں آپ کی اس قبضہ مافیا کے خلاف تو میں رکاوٹ ڈال رہا ہوں اور آپ بہت کام کر رہے ہیں. تو یہ سب باتیں چھوڑیں، کام کریں. اب ہیں موجود تو کام کریں. آپ کو کیسے ہٹانا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جب تک ہیں، جب تک آپ پرفارم کریں. صرف بھاگ دوڑ کرنے، سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کرنے سے کام نہیں ہوتا ہے. کام کیجئے اور لوگوں کو ریلیف دیجئے. مردم شماری کے حوالے سے آج ایک بیان چھپا ہوا ہے نئی مظفر صاحب کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم 2-3 دن میں مردم شماری کو ظاہر کر دیں گے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے کم ہے. مجھے افسوس بھی ہے اور شرم کا یہ مقام ہے ان سب لوگوں کے لیے کہ یہ کراچی کے ساتھ یہ اتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اس بات کا رسپانسبل ہے کہ وہ وفاقی اور صوبائی حکومت کو استعمال کرے گا اور صحیح طریقے سے کرے گا. وہ یا تو آ کر قوم کے سامنے معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم نے یہ کام صحیح نہیں کیا اور دھاندلی کی ہے یا وفاقی حکومت نے، تو سامنے آ کر بات کریں. ورنہ یہ مت کہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور یہ تو صوبائی حکومتوں کا کام تھا. صوبائی حکومت کو تو یہی کرنا تھا. یہ سندھ حکومت تو کراچی دشمن ہے، اس کو تو کراچی کی گنتی کم کرنی ہے، وڈیروں کی گنتی بڑھانی ہے صوبائی اسمبلی میں. اس لیے یہ ایک مینجمنٹ کرتے ہیں. یہ تو یہی کریں گے، لیکن آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ تو ایک آئینی ادارہ ہیں، ریاستی ادارہ ہیں. تو اس لیے یہ نہیں چلے گا اور ہم اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے. کراچی کی مردم شماری کو ظاہر بھی کرو اور ٹھیک گنتی کرو، پھر حلقہ بندیاں کرو، پھر الیکشن کرو. میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں اس بات کو. یہ جال سازی کے ذریعے سے الیکشن کرا کے کراچی کی نمائندگی کے حق میں ڈاکہ قبول نہیں ہے. پہلے بہت کر چکے آپ. پہلے آپ کو وہ لوگ دستیاب تھے جو کراچی کا سودا کر لیتے تھے. اب یہ جماعت اسلامی کے پاس مینڈیٹ آیا ہے اور ہم عوام کے اس مینڈیٹ کی توہین قبول نہیں کریں گے. ہمارا مینڈیٹ ہے اور یہ بھی عوام کا مینڈیٹ ہے کہ ان کو صحیح گنا جائے. صحیح گنو گے تو پھر اسی طرح سے حلقہ بندیاں ہوں گی اور اسی طرح نمبرز بڑھیں گے ہمارے حلقوں کے. ہماری قومی اسمبلی میں 35 سیٹیں ہوں گی.